سورۃ آل عمران کا آخری رکوع ہم پڑھ رہے تھے، ایمان باللہ مکمل ہو گیا تھا. اب اگلی آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بھی ہو گئی تھی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو ذکر کی بات ہو گئی تھی کہ اللہ کو یاد رکھنا، اس کا کیا ہے، شکر ادا کرنے سے، ڈرنے سے اور اس کے لیے تکلیف برداشت کرنے سے، اس سے پھر اللہ یاد رہتا ہے. یہ جو تسبیح ہے اس کا ثواب ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. اس کا بھی مقصد دل میں حاضر کرنا ہے. اگر تو وہ مقصد پورا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو الٹیمیٹ گول ہے وہ کیا ہے، استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر کر لینا. اس کے بعد ہے کہ یہ اللہ کو یاد رکھتے ہوئے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اب یہ غور و فکر کیا ہے کہ یہ نتیجہ تو ہم نے نکال لیا کہ یہ سارا نظام ہمارے لیے بنا ہے. ٹھیک ہے، سورج، چاند، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، کھیت، سب کس لیے ہیں؟ یہ میرے لیے. سو مچ سو کہ انسان کے سیل کے لیول پر، اور وہ الیکٹرانک مائکروسکوپ کے لیول پر نظر آتا ہے کہ کوئی پتا ہے کسی پودے کا، اس پر ایک سفید سی چیز نکلتی ہے، اس کو ایک انسیکٹ کھاتا ہے، اور پھر وہ انسان کے انڈائریکٹلی کام آتا ہے. تو پورا لائف سائیکل آپ گزر جائیں، ایک جو جانور ہے وہ دوسرے کی خوراک ہے، دوسرا تیسرے کی خوراک ہے، تیسرا چوتھے کی خوراک ہے، کرتے 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 ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ سب کچھ جو ہے یہ انسان کے لیے بن رہا ہے. اب اگلا صحیح ہے غور و فکر کا اصل مسئلہ، پھر انسان کس لیے؟ کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے اور انسان آ کر ڈکار کے چلے جانے کے لیے ہے، تو پھر تو یہ کائنات بیکار ہے. انسان اگر بیکار ہے تو پھر جو کچھ اس کے لیے بنا ہے وہ بھی بیکار ہے. اس کو دل نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. پھر اس کی حکومت میں اندھیر نگری نہیں ہو سکتی. یہ اندھیر نگری کیا ہے؟ ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد ہے، با مقصد ہے. اس مضمون کو سورہ مومنون کی آخری رکوع میں کھولا گیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو اے انسانوں کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق. تو اللہ جو بلند و برتر ہے وہ اس سے ابو ہے کہ وہ کوئی بیکار کام کرے. وہ بیکار کام کیا ہے؟ یہ کائنات. یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ بس یہی کل زندگی ہے تو پھر تو اس زمین پر بہت ظلم ہوتا ہے. ہزاروں انسان کا قاتل ہٹلر وہ ان پنشڈ چلا گیا، ٹھیک ہے نا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے خادم، وہ کیا لے کر گئے یہاں سے؟ نہ تخت، نہ تاج، نہ محل، نہ کوئی مرغن کھانے، کچھ بھی نہیں کیا. تو پھر یہ اندھیر نگری ہے. لیکن اگر مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر لے، وہ کیسے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بڑی ٹپیکل مثال جو یاد رکھنی چاہیے آپ کو. کیا ہے؟ ایک بوڑھا آدمی، وہ ایک بم دھماکہ کرتا ہے، خود کچھ دھماکہ، اور خود بھی مر جاتا ہے اور 50 بندے بھی مار دیتا ہے. اب وہ تو 70 سال کا بوڑھا ہے، وہ تو زندگی گزار چکا ہے، لیکن اس نے 50 بندے جو مارے تو 50 بندے نہیں مارے، 50 خاندان وہ جاڑ دیے اس نے. کم و بیش اگر ایک بیوی بھی مانی جائے ہر شخص کی تو 50 عورتوں کو بیوہ کیا، اور 3-4 بچے اگر آن ایوریج مانے جائیں تو 150-200 بچہ اس نے یتیم کر دیا.
اب ان ساروں کے یعنی بیواؤں کی کمپلیکیشن، ٹھیک ہے نا، بے خامن کی عورتیں جو ہیں ان کا دے آر مور لائکلی ٹو گیٹ رانگ، وہ اور بچے جو فساد دنیا میں پھیلائیں گے وہ سب کا ذمہ دار وہ ہے۔ اب دوسرا کیا ہے کہ خود کچھ دھماکہ تو نہیں کیا اس نے کلاشن کوف پکڑی اور اس نے مارکیٹ میں جا کے 50 بندے مار دیے۔ اچھا، اب اس دنیا میں اس کو سزا دینی ممکن ہی نہیں ہے۔ ڈیو پنشمنٹ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوکیٹ ہو جائے کہ کس نے کیا ہے، پکڑا جائے، پھر پولیس اس کے خلاف ایسا کیس بنا سکے کہ عدالت میں پیش کیا جا سکے، اور پھر عدالت بھی کنونس ہو جائے کہ ہاں یہی مجرم ہے، کیا سزا دے گی؟ صرف جج صاحب لکھیں گے کہ اس کو 50 دفعہ پھانسی دی جائے، لیکن پہلی پھانسی جب ایگزیکیوٹ ہو جائے گی تو وہ ختم ہو گیا۔ تو صرف 50 آدمی تو نہیں مارے، اس نے تو 50 خاندان تباہ کیے ہیں۔ تو اس فریم ورک میں، اس فریم آف لائف میں عدل کرنا ممکن ہی نہیں۔ اب انسان کا دل کہے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، تو کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس میں 50 آدمیوں کے قاتل کو 50 دفعہ پھانسی دی جائے اور پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، اور مارا بھی اسی طرح جائے جیسے اس نے مارا، اور باقی جو سارے جرم ہیں اس کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، ان سب کی بھی سزا دی جائے، اتنی لمبی اس کی زندگی ہو۔ اب یہ ہے وہ ان آیات کے اندر، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تو اس سے پاک ہے، تو اس سے بالا تر۔ وہاں کہا گیا سورہ مومنون میں کیا کہا گیا؟ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو ہمیں تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، تو وہ بادشاہ حقیقی بہت بلند و برتر ہے کہ وہ ایسا کام کرے، بیکار کام کرے۔ تو لہذا اب یہ بندہ مومن جو اس کائنات پر غور و فکر کر رہا ہے، پہلے اللہ کو پہچانتا ہے نشانیوں سے، پھر اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ یاد رکھنے سے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر وقت اس کو یاد رہے، سب کچھ جاننے والا ہے، بڑا حکیم ہے، بڑا دانا ہے۔ اب یہ سارے آسپیکٹس اس کے، بڑا بادشاہ ہے، جب وہ یاد رکھے گا اور غور و فکر کرے گا تو لازماً یہ نتیجہ نکالے گا کہ یہ زندگی کچھ زندگی۔ لہذا اب اس کو الفاظ کا جامع قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہنا دیا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک یو آر ابو دیٹ، فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار، اس لیے کہ ہے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں ڈالا، فقد اخزیتہ، اس کو تو نے رسوائی کر دیا، ذلیلی کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ایمان بالآخرت بھی ہو گیا، اب ایمان برسالت آ رہا ہے۔ ایمان برسالت کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ اصل میں تصویر ہے حضرت ابوبکر کی اور حضرت خدیجہ کی۔ They took no time to believe in رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر دعوت دی، فوراً قبول کر لیں، فآمنا، ایک پکارنے والے نے ہمیں ایمان کی طرف بلایا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اپنے رب کو مان لو، فآمنا، تو ہم نے مان لیا۔ ربنا، اچھا اس پر پھر کیا ہے؟ دعائیں ہیں ان کی بڑی خوبصورت، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو نیک کہتے بھی نہیں ہیں، بس نیکوں کے ساتھ موت دے دی، یہ عاجزی اور انکساری ہے ان کی۔ ربنا ما وعدتنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر جو کچھ تو نے، جس کا تو نے اپنے نبیوں، ہم سے اپنے نبیوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہوا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک وہ وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ بات وہ رب ہمارا والی نوٹ کیجئے، شاید آپ کو میں نے بتایا تھا وہاں کہ قرآن مجید کی جتنی بھی دعائیں ہیں آئی تھی بات، ان میں اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارا جاتا ہے۔
یہ تو پکی بات ہے یہاں ہوئی تھی کہ رب ماننے کا تقاضا کیا ہے کہ اسی سے مانگا جائے. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ بن. لیکن یہ بات غالباً رہ گئی تھی. قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے، اس میں ریپیٹڈلی ربی اور ربنا کہا جاتا ہے. ربی اے میرے رب، ربنا اے ہمارے رب. یہاں دیکھیے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. ربنا فاغفر لنا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به. تو کثرت کے ساتھ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو جہاں بھی قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے، ایک ہے مناجات. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھینتا ہے. یہ مناجات ہے، دعا نہیں ہے. لیکن جہاں بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ تقاضا کیا جائے گا تو ریفرنس کیا ہے؟ ربا تو مالک ہے نا میرا، تو مانگ رہے ہیں تیرے کو، دیکھو. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد جو آخری اس رکوع کی یا ہمارے سبق کی آیت ہے وہ اگلی آیت ہے فاستجاب لهم ربهم. پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، سن لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کا تم میں سے عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو. یعنی میں ایک خاتون کا بیٹا ہوں اور 2 بچیوں کا باپ ہوں، تو بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو. فالذین ہاجروا، میں تو کسی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں کرتا. اب ان کی جو نیکیاں ہیں یہاں دعا کی قبولیت کا اعلان کرتے ہوئے بتائی جا رہی ہیں. یو ہیو پرفارمڈ ویری ویل، واٹ ٹو ٹاک آف یور پرفارمنس. فالذین ہاجروا، ہجر یہجر کے معنی چھوڑنا. ٹھیک ہے جی. تو ہجرت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تم چھوڑ دو ہر اس چیز کو جو تیرے رب کو پسند نہ. یہ ہجرت ہے. جو کام، ٹھیک ہے جی، جو چیز اللہ کو پسند نہ اسے چھوڑ دینا، یہ ہجرت. اور اس کی آخری منزل کیا ہے؟ گھر بار بھی چھوڑ دینا، سب کچھ چھوڑ دینا. تو فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہر چیز چھوڑ دی اللہ کے لیے اور یہاں تک کہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں میرے راستے میں ایذا دی گئی. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہیں جنگ کی اور قتل ہو گئے جنگ میں. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کروں گا. ہے دعا نا اس میں، فَاغْفِرْ لَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کروں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور بے ضرور داخل کروں گا انہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے بدلے کے طور پر. ایک ہے ثوابا من اللہ، عند اللہ، خاص اللہ کے پاس سے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہت عمدہ ثواب، بہت عمدہ اجر ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں ہمارا وہ ایک سبق مکمل ہو گیا. اب اگلا سبق جو ہے وہ ہمارا ہے سورۃ نور کا 5واں رکوع. اس میں کیا ہے؟ یعنی یہ تو ڈسکرپشن آئی نا کہ بے شک وہ لوگ جو کہیں، بلکہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات کے اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو صبح و شام اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، اور کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سارے لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سارے اللہ کو کیوں نہیں پہچانتے؟ تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے
جس کا دل صاف ہوگا. یعنی واعظ جو ہے نا، اس کو کہتے ہی اس کو ہیں کہ کوئی کہنے والا خلوص دل کے ساتھ دل کی گہرائی میں سے کوئی بات کہے، اور اگر سننے والا صاف دل کے ساتھ بیٹھا ہو، ان باعث ہو کر، بغیر تعصب کے، بغیر ریزرویشن کے، تو بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، اس کو واعظ کہتے ہیں. اچھا، اب نشانیاں کون اپریشیٹ کرتا ہے؟ نشانیاں کون اپریشیٹ کرے گا؟ جس کا دل صاف ہوگا وہ آگے بڑھ کے قبول کرے گا، حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ کی طرح. لیکن جس کا دل میلا ہوگا، جڑا ٹڈوں پلیت ہوئے گا، اس کو یہ نشانیاں نظر نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے جو ڈسکرپشن ہے قرآن مجید کی، وہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. ہم نے رب جو حقیقت انسان والا کتنی پڑھ لی تھی؟ آخری ڈائیگرام دکھایا نا، کون سی بنائی تھی؟ ہاں، وہ حورو انسان ہو گیا نا. اچھا، اب یہاں میں نے اس کا ایک کٹ کر کے دکھا دیا تھا، کراس سیکشن بنا کے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے آئیں. یہ روح کہاں ہے؟ دل میں. دل کہاں ہے؟ سینے میں. سینہ کہاں ہے؟ جسم میں. جسم کیا ہے؟ حیوانی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو ٹریس کرتے چلے جائیں، نوٹ کریں اسپیشلی کہ روح کہاں ہے؟ دل میں ہے. دل کہاں ہے؟ سینے میں ہے. سینہ کہاں ہے؟ جسم میں ہے. تو یہ سینہ جو ہے اس مثال میں پورے جسم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، حیوانیت کو. ٹھیک ہے جی. اور قلب جو ہے وہ دل ہے. وہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ جو اصل فیصلہ کن چیز ہے وہ دل ہے. اور بڑی قرآن مجید احادیث قرآن مجید میں ایک بات واضح کی گئی. یعنی چوری پرویز، غلام احمد پرویز نے، یہ پرویزی فرقے والے جو تھے، انہوں نے ڈکشنری میں سے ایک ترجمہ ہارٹ کا، قلب کا، برین بھی نکال لیا. انہوں نے کہا یہ برین ہے مراد اس. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کرتا ہے اپنی تھیمز کی. یہ بات ہے 79 کی. ایم ایس ہوتے تھے ڈسٹرکٹ آرٹری ہسپتال کے. ڈاکٹر حیات ملک، ان کا بیٹا میرا کلاس والا تو ایف ایس سی. تو 79 دسمبر میں، نہیں جنوری 80 میں کانفرنس ہوئی، میڈیکل کانفرنس. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی ایک بڑا ایونٹ تھا، کوئی میڈیکل کانفرنس کروایا کرتے تھے ہر سال. تو اس کی اوپننگ سیشن میں میں نے پیپر پڑھا، گائیڈنس آف اسلام ان ڈفرنٹ سائنسز. اور اس میں آخر میں نے کہا کہ سائیکالوجی. میں نے کہا جی قرآن مجید، یہ میں نے کہا جی یہ بات جو ہے وہ مسلمان سائنٹسٹ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ قلب کو قرار دیتا ہے اس کی تمام ایکٹیویٹیز کا اصل مرکز، لیکن سائنس برین کو قرار دیتی ہے. مسلمان سائنٹسٹ کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے چیلنج ہے کہ وہ یہ ثابت کریں سائنٹیفکلی کہ دل ہی ہے. تو صبح کے سیشن میں نے پیپر پڑھا. شام کے سیشن میں ڈاکٹر حیات ملک اور میری سیٹ آگے پیچھے آ گئی. یعنی سینٹ ہال، یہ پنجاب ایگریکلچر یونیورسٹی میں اگلی سیٹ پر وہ تھے، ان کے بالکل پیچھے میں تھا. تو بڑے میری طرف یوں کر کے دیکھ کے، ڈاکٹر صاحب ڈکشنری دے وچ قلب دا ایک مطلب برین بھی ہے. میں کہا سر ہوئے گا، لیکن قرآن مجید اپنی گل نو واضح کر رہا ہے. میں نے کہا جی سورۃ حج کے اندر ہے انہا لا تعمی الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں. چپ کر دے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اسی بات کو، اچھا پھر احادیث میں تو اس بات کو بہت واضح کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبے میں فرماتے ہیں التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، یعنی اپنے سینہ مبارک کے بائیں طرف اشارہ کر کے تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے.
پھر ایک حدیث ہے الا وان فی الجسد لمضغۃ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، واذا فسدت، اس میں خرابی ہو، فسد الجسد کلہ، تو پورا جسم جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو کہ وہ دل ہے۔ تو گیڑی گل، باقی کسر کی رہ گئی۔ اب یہ جو سورہ نور کا 5واں رکوع ہے، یہ اب اس کی ڈائیگرامیٹک کیا اس کی ڈسکرپشن ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے، یہ قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے۔ جی ہاں جی، قرآن یہ بھی کہتا ہے۔ ہاں لیکن اس میں تو انہوں نے کہہ دیا برین کہہ دیا، برین کو دل کا ہے، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ قرآن مجید میں تو یہ ہے نا کہ انہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، لہم قلوب لا یعقلون بہا، ان کے دل ہیں ان سے عقل نہیں لیتے۔ تو عقل کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ایبلٹی ہے انسان کی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی، باندھنے کی، وہی عقل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اس کی ڈسکرپشن کیا ہے، یعنی بظاہر کچھ سمجھ نہیں آتا اس کا۔ طاق کبھی نام سنا ہے آپ نے؟ پہلے جب بجلی نہیں تھی تو دیے جلائے جاتے تھے گھروں میں اور مساجد میں، عمارتوں میں۔ دیوں کو رکھنے کے لیے دیوار کے اندر ایک گہری جگہ ہوتی تھی، اس کی شکل یہ ہوتی تھی، اوپر سے ٹیپرنگ اور نیچے سے براڈ۔ اس میں دیا رکھتے تھے تو بجھتا نہیں تھا۔ کیوں نہیں بجھتا تھا؟ آپ یہ کھڑکی کھولیں گے نا تو ٹیمپریچر کو خاص فرق نہیں پڑے گا، آپ وہ کھڑکی بھی کھول دیں گے تو کراس جب وینٹیلیشن ہوگی تو تب موسم کو فرق پڑے گا امیڈیٹلی۔ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ تو جب ہوا آتی ہے اگر اس کو پیچھے نکلنے کا راستہ ہوگا تو پھر تو یہاں سے ہوا گزرے گی، ورنہ جو ادھر سے گزرے گی ہوا وہ باہر سے گزر جائے گی، جو ادھر سے آئے گی وہ بھی گزر جائے گی، جو سامنے سے آئے گی وہ بھی اس کو بجھا نہیں سکے گی، اس لیے کہ اس کے پیچھے راستہ نہیں۔ اس کو کہتے تھے مشکات۔ اچھا اب ہاتھ لگایا اپنے یہاں پہ، یہ دیکھیں نا، یہ پسلی ہے نا، دیکھیں یہ نیچے والی پسلی کہاں ہے، یہ ہے نا۔ اب ہاتھ اوپر لے جاتے جائیں، دیکھیں غور سے، میرے اندر چلا گیا نا۔ تو یہ جو انسان کا جو پسلیوں کا پنجرا ہے، یہ نیچے سے براڈ ہے، اوپر سے ٹیپرنگ ہے۔ تو یہ انسان کے جسم کی مشکات ہے۔ اس کے اندر دل رکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے روح رکھی ہوئی ہے۔ دل کیا ہے؟ جیسے چراغ ہوتا ہے نا، آپ نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا نا کہ وہ لالٹین تو آپ نے دیکھی ہوئی ہے نا، اب وہ نشان بھی ہوتا ہے کئی امیدواروں کا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں جو بتی ہوتی ہے اس کے اوپر چمنی ہوتی ہے ایک شیشے کی، وہ بھی کس کام آتی ہے کہ بجھنے نہیں دیتی۔ یاد آ گیا؟ اچھا تو کیا کہا گیا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی ہے۔ اگر اللہ کو مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن ہے، اور اگر اللہ کو مانا جائے تو پھر یہ اندھیر نگری چوبٹ راج ہے جس میں ایکسیڈنٹلی سب کچھ ہو رہا ہے، اس پر کنٹرول کسی کا نہیں ہے۔ مثلا آپ جا رہے ہیں سوات کا وان کی طرف، آپ جا رہے ہیں، پہاڑی راستے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی ڈرائیور جو ہے وہ بڑا مستعد ہے، گھنٹیوں اس نے اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے اور ذرا دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا، تو آپ سو جاتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے آپ کی نظر پڑے کہ ڈرائیور تو لے رہا ہے جمائیاں اور اونگ بھی آئی ہے اس کو، اوئے ہوئے ہوئے، بس کھڈ میں گرے یا نہ گرے آپ وہیں میں مر جائیں گے۔ کیوں؟ بس خود بخود چل رہی ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن ہے،
بندہ اندھیر نگری ہے، اینی تھنگ کین ہیپن. تو مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال. یہاں پر فقہا جو مفسرین نے محذوب مانے الفاظ فی قلب المومن، بندہ یہ مومن کے قلب میں کیسے ہے؟ کا مشکات فیہا مصباح، یہ مشکات ہو گئی جس کے اندر ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، نیلا رنگ کیا تھا نا میں دل کے لیے، شیشہ ڈاٹڈ دکھاؤں گا اس کو میں، یہ قلب ہو گیا. الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، اور وہ شیشہ ایسے ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو. یعنی اگر وہ چمنی جو ہے اس کی وہ ہیرے کے ٹکڑوں سے بنے ہوئے ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا ہر پیس جو ہے وہ ستارہ ہوگا پورا، کہ اس میں سے روشنی ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ کانہ کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، وہ جلایا جاتے ہے وہ دیا زیتون کے مبارک درخت سے، جو کہاں کا ہے؟ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. ان باعث ہے، باغ کے وسط میں ہے، سارا دن روشنی ابزارب کرتا ہے، ایک تو اس سے کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے، اور مشرق و مغرب کا باعث نہیں ہے، بڑا اوپن اور صاف. لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور قریب ہے کہ اس کے اندر جو تیل جل رہا ہے وہ جل اٹھے، بھڑک اٹھے، خواہ اس کو نہ بھی چھوئے آگ. آپ نے وہ مٹی کے تیل کے جلائے دیکھیں؟ جلائے نہیں. اور وہ جو دیا ہوتا تھا اس کا سرسوں کے تیل والا، وہ کیا ہے؟ اس کا بڑی خاص ٹیکنیک تھی کہ سرسوں کے تیل میں اس روئی کو ڈبو کر اور پھر ایک خاص حد تک نچوڑنا ہوتا تھا، اور پھر نیچے اس کے ڈالنا ہوتا تھا، تو پھر وہ تھوڑا تھوڑا ابزارب کرتا رہتا تھا، جلتا رہتا تھا. زیادہ سوک ہو جائے تب بھی نہیں جلتا تھا، کیونکہ سرسوں کے تیل کو ویسے آگ نہیں لگتی، لیکن وہ جو آپ نے روئی ڈالی ہوتی تھی وہ سوک ہو کے تو آہستہ آہستہ جلتی رہتی تھی. اور اس کے مقابلے میں جو مٹی کا تیل ہے وہ اس کی بتی ہوتی تھی خاص طرح کی جو اندر ڈوبی ہوئی ہے، اور وہ ذرا آپ نے اس کو کیا تو آگ لگ جاتی تھی. اس کے مقابلے میں اسپرٹ لیمپ وہ اور زیادہ انفلیمیبل ہے. تو اسپرٹ لیمپ کا کیا ہے کہ آگ نہ بھی لگائیں آپ، تو یہاں گرا ہوا نا، وہ جب یاد ہوگا آپ نے جب وہ لیبارٹری میں اسپرٹ لیمپ پر کام کیا تھا تو اسپرٹ لیمپ تھوڑا سا ڈالتے ڈالتے اسپرٹ ڈالتے ڈالتے باہر گر گیا، اور جب اس نے آپ نے لگائی بتی کو آگ، تو سارے میز پر جو گلا تھا اس کو بھی آگ لگ جاتی. تو لو لم تمسسہ نار، خواہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہو جاتی ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی جانب رہنمائی فرماتا ہے. یہ کیا ہے کہ یہ جو روح ہے اندر، اس کی روشنی کی ویو لینتھ کیا ہے؟ ڈیوائن ہے نا، اللہ کا نور ہے. اور جب خورشید رسالت طلوع ہوتا ہے، آفتاب رسالت، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر، حضرت خدیجہ، حضرت عثمان، حضرت زید، ان کا دل بالکل صاف تھا، لہذا آگے بڑھ کر انہوں نے اس کو قبول کر لیا، حضور پر ایمان لے آئے. لیکن ابو لہب سگا تایا ہونے کے باوجود اس کا دل سیاہ تھا. جہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول ریکگنائز ہی نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. آج اتنا ہی کافی.